السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اور میرے شوہر کا تعلق ایک ماڈرن لبرل بیک گراؤنڈ سے ہے، جہاں اسلام کی بنیادی نکات ہی مکمل اسلام سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں پردے اور حجاب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دین کی طرف آنے سے پہلے میرا لائف سٹائل کیا تھا، اس پر بات کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ نے ہدایت کے راستے پر ڈال کر بس مجھے ایک اور موقع دے دیا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو برے انجام سے بچانے کی ایک اور کوشش کر لوں۔ اس سفر کا آغاز اس بے چینی سے ہوا کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے مجھے نوازا ہوا ہے، شوہر، بچے، پیسہ، عزت۔ But what am I doing for Allah? There has to be more to life than having fun with friends and going on vacation. اس بے چینی میں خود سے قرآن پڑھنا چاہا، لیکن اس سے بے چینی کچھ اور ہی بڑھ گئی، کیونکہ بہت سی باتیں بظاہر عقل ہی نہیں مان رہی تھی۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں کو جہاں سے چاہو آؤ۔ Now what does that mean؟ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ان شارٹ، اللہ کی توفیق سے ایک قرآن کلاس جوائن کر لی۔ اس وقت میں اپنے سب چاہنے والوں کو ساتھ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی دے رہی تھی کہ میں بالکل اپنا حال حلیہ نہیں بدلوں گی، بس قرآن سمجھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی تھی، اور میری دعا یہی تھی، یا اللہ، I want to know what you have spoken to me about in your book۔ اور اللہ نے مجھے قرآن سے ان 2 سالوں میں ایسے گزارا کہ میری تو زندگی بدل کر رہ گئی۔ I still remember ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت سے گزر رہے تھے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا فرمانبردار بنا۔ I think that was the turning point for me۔ بہت روئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور خیال آیا کہ اگر بچوں کو آگ سے بچانا ہے then I will have to move faster۔ وہ قرآن جس سے میں پڑھا کرتی تھی، اس پر ابھی بھی میرے آنسوں کے بلاچز موجود ہیں، and nothing is more precious to me than those tears، honestly۔ پھر ایمان کے ساتھ حیا نہ بڑھے، now how is that possible؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ حال حلیے میں بھی تبدیلی آنے لگی، اور ہوتے ہوتے سر کور کرنا شروع کر دیا، اور یہ میرے لیے سب سے مشکل قدم تھا۔ آئینے کے سامنے سے گزرتی تھی تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ابھی شاید شروع کے ہی چند پاروں پر تھی کہ میری بے چینی اور بڑھ گئی، and I wanted to go all out۔ I wanted to further cover myself and I decided to wear an abaya۔ اس کے لیے گھر والے بھی کچھ تیار نہ تھے، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں نے ابایا پہن لیا تو میں کیسے کوپ اپ کروں گی، کیونکہ میرے ارد گرد کہیں بھی ایسا ماحول نہ تھا جہاں پردے دار عورتوں کا انتظام ہوتا۔ اب یہاں پر پرانے دوست بھی کچھ چھوٹنے لگے، کیونکہ ان سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں بات کیا کروں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم خوش ہو؟ And I still remember my reply۔ I said, how can I not be happy؟ I am for the first time in my life in love with Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی خوشی سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اللہ کی مدد سے عبایا پہننا شروع ہی کیا تھا کہ میری پرانی سہیلی مجھے کافی پر لے گئی اور سمجھایا کہ دیکھو، تم جذباتی ہو رہی ہو، دین پر ضرور آؤ لیکن دھیرے دھیرے۔ میں نے اس سے کہا، what if I die before that؟ I don't have time۔ اور بجائے اس کے کہ میں پردے کی آیات کا انتظار کرتی، میں نے ایک رات رو رو کر گزاری اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے پتہ ہے یہ کلام برحق ہے اور اس کے سارے احکامات واضح ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کمزور پڑ جاؤں، مجھے توفیق دے کہ میں پورا شرعی پردہ کر لوں۔ صبح اٹھ کر اپنے شوہر سے جب ڈسکس کیا، اور یہ ایڈجسٹمنٹ ان کے لیے بھی بہت مشکل تھی، He wasn't prepared for such big and drastic changes in my life، لیکن اللہ ان کو بہترین اجر دے، انہوں نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا، Go ahead، اللہ مالک ہے۔
I still remember फेस कवर करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे जब पहली बार ड्राइव पर लेके गए तो मैंने उनसे आइसक्रीम खाने की रिक्वेस्ट की, और वो भी कोन आइसक्रीम खाने की, क्योंकि मेरा इरादा शरई पर्दा करने का था और इसमें एक बड़ी रुकावट मुझे अपने नामहरम रिश्तेदारों के सामने खाने पीने की नजर आ रही थी. Alhamdulillah, if you can manage eating cone ice cream, you can definitely manage other meals with your face covering. I still mess up my scarf sometimes, but then I tell myself it's okay. दीन पर चलने पर तो अंबिया का भी मजाक उड़ाया गया, तो चलो इस बहाने ये सुन्नत भी पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम ये था कि मैंने मिक्स शादियों पर जाना छोड़ दिया. इस पर बहुत से रिश्तेदारों का दिल भी टूटा. ये कदम मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यूं लिपटे लिपटाए ऐसी महफिलों में जाना जहां बाकी औरतें इतनी तैयार हों, मैं तो समाओ सह लूंगी अल्लाह की मदद से. बट व्हाई शुड एनी वुमन हैज टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, जबकि अल्लाह ने एक औरत में जीनत करने की ख्वाहिश हार्डवायर की हुई है. मैंने ये कदम इसलिए भी उठाया ताकि मेरी अगली नस्लों में या कोई और मुसलमान लड़की जब पर्दे का इरादा करे तो उसके लिए मेरे इस फैसले से शायद कुछ आसानी हो जाए, तो शायद इसमें अल्लाह मेरा हिस्सा भी कबूल कर ले. और वाकई इसके बाद जो भी मेरी ज़िंदगी में लोगों के एतराज़ात आए, मुझे अल्लाह ने ही संभाला. लेकिन जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शदीद तकलीफ में खजूर के तने को हिलाने को कहा था, अल्लाह हमें भी आजमाता है. He wants us to see shaking the date palms in our lives. और इसके बाद अल्लाह की मदद ज़रूर आती है. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो गई, पर्दा करना आसान हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पर्दे ने मुझे एक अजीब सी इनर सिक्योरिटी, एक स्ट्रेंथ दी. और रात में मैं जब सोने लेटती थी तो सुकून से सोती थी, बिकॉज आई फेल्ट दैट ऑल दैट स्ट्रगल विल बी एब्सोल्युटली वर्थ मीटिंग अल्लाह एंड सीइंग हिज फेस इन द हियर आफ्टर, इंशाअल्लाह.